السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان پارٹ 28۔ وہ دونوں اپنی کرسی سے کھڑے ہو چکے تھے۔ روبی تو حیران پریشان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ زابیار اور ماہی بھی آ چکے تھے اور اگلے ہی پل کائنات نے ایک زوردار تھپڑ روبی کو مارا تھا۔ وہاں پر کھڑے سارے وجود ساکت ہو گئے تھے۔ امی، زابیار ان کو پکارتے ہوئے آگے کی طرف آیا تھا۔ روبی اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بس روئے جا رہی تھی۔ تم یہاں پر اس لیے آئی ہو؟ ان کی توپوں کا رخ اب ماہی کی طرف تھا۔ میرے شوہر اور بیٹے پر تو قبضہ کر لیا ہے اور اب تم میری بیٹی کو اپنے بھائی کے ساتھ باندھنا چاہتی ہو تاکہ میں تمہارے سامنے جھک سکوں۔ ماہین بی بی ابھی تک جانتی نہیں ہو تم مجھے۔ جب میں روزینہ شاہ کو ہرا کر آگے نکل سکتی ہوں تو تم میرے سامنے بچی ہو۔ جنت پیچھے سینے پر بازو باندھے مزے سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ کل جنت ماہی کے کمرے کے باہر کھڑی ہو کر ساری باتیں سن چکی تھی جو اس نے اور اس کے بھائی نے سوچا تھا۔ اس نے ساری باتیں سیدھی جا کر کائنات شاہ کو بتا دی۔ کائنات تو اسی وقت اس کا منہ توڑنا چاہتی تھی، مگر جنت نے یہ مشورہ دیا کہ رنگ ہاتھ پکڑے کھالا تو زیادہ مزہ آئے گا، پھر وہ مکر بھی نہیں پائے گی۔ رنگے ہاتھ پکڑی جائے تو خالہ زیادہ مزہ آئے گا، پھر مکر نہیں پائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری معصوم بچی کو جو ان چکروں سے بہت دور ہے، اس کو پھنسانا چاہتی ہو تم، اس کو استعمال کر کے میری پوری حویلی پر راج کرنا چاہتی ہو، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ 2 دن، وہ انگلیاں دکھا کر ماہی کو بتا رہی تھی، 2 دن میں چلتا کروں گی تمہیں اس حویلی سے۔ اتنے دنوں سے میں چپ صرف اپنے بیٹے کے لیے تھی، مگر اب تم میری بیٹی کو بیچ میں لائی ہو، میں تمہیں بس بہت ہو گیا۔ اتنی دیر سے آپ کی باتیں سنتی جا رہی ہوں۔ ماہی اب پھٹ پڑی تھی۔ وہ اتنی دیر سے ان کے الزام سہ رہی تھی، اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ پہلی بات تو کسی نے نہیں پھنسایا اسے، اور دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں آپ مجھے برداشت کر رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے، تو شکر تو آپ مانیں گی میں آپ کو برداشت کر رہی ہوں اپنے شوہر کے لیے، ورنہ جتنا کچھ آپ نے روزینہ آنٹی کے ساتھ کیا تھا نا، اس سے 1000 گنا بدتر ہوتا آپ کے ساتھ۔ مکافات عمل پر تو یقین رکھتی ہوں گی آپ، تو آپ یہی سمجھ لے کہ میں وہ مکافات عمل ہوں، جو آپ نے کیا تھا ویسا ہی کروں گی۔ آپ کے بیٹے اور شوہر پر قبضہ کیا ہے نا میں نے، آپ کو میں اس دوراہے پر کھڑا کر دوں گی جس دوراہے پر آپ نے کبھی روزینہ شاہ کو کھڑا کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں روزینہ شاہ نہیں ہوں جس سے آپ الزام لگا کر یہاں سے نکال سکتی ہے۔ کردار ان کا بھی مضبوط تھا، کردار میرا بھی مضبوط ہے۔ وہ صرف اپنی بیٹے کی وجہ سے ہر دکھ سہتی رہی، لیکن میں نہیں سہوں گی۔ مجھے ایک بات کہیں گی میں 10 باتیں آگے کروں گی، کیونکہ میں روزینہ شاہ نہیں، میں شگفتہ حاتم علی کی بیٹی ہوں۔ وہ وہی شگفتہ حاتم علوی جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی تھی۔ آج اتنے دنوں کا غبار اس کے اندر سے نکلا۔ زاویہ چپ چاپ ساری باتیں سنتا جا رہا تھا، کیونکہ اتنے دنوں میں جو بھی ہو رہا تھا وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کائنات شاہ کوئی موقع نہیں جانے دیتی ماہی کو تانا دینے کا۔ اتنے دنوں میں وہ کافی تانے اسے دے چکی تھی۔ جب بھی ناشتہ بنتا تو ماہی کے لیے وہ نہیں بنواتی تھی، اور ساری ملازماؤں کو وہ دوسرے کام میں مصروف کر دیتی تھی۔ وہ ماہی کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ زابیار نے سوچا تھا کہ اپنی ماں سے بات کرے، مگر ماہی نے اسے روک دیا تھا۔ یہ جنگ اس کی تھی، اسے ہی لڑنی تھی۔ ربائش اور ذوالفقار خاموشی سے ماہی کی باتیں سن رہے تھے۔ البتہ جنت نے جیسا سوچا تھا اس سے برعکس ہوا تھا۔ وہ تو یہاں پر ماہی کی بے عزتی دیکھنے آئی تھی، مگر یہاں تو وہ بے عزتی کر رہی تھی۔ لڑکی تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے نیچا۔ کائنات شاہ اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا کر ابھی اسے تھپڑ مارنے ہی لگی تھی جب ماہی نے ان کا ہاتھ درمیان میں روک لیا۔ نہیں ساسو ماں، سوچیے گا بھی نہیں۔ میرے گھر والوں نے مجھے بڑوں کی عزت کرنا بخوبی سکھایا ہے، مگر جب بڑوں کو خود عزت راس نہیں ہو تو ان کو آئینہ دکھانا بھی اچھے سے سکھایا ہے، تو یہ غلطی تو سوچے گا بھی نہیں۔ اور بات رہی روبی اور بھائی کی، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور ان دونوں کو ایک تو میں کر کے ہی رہوں گی۔ آج آپ کو کھلا چیلنج دیتی ہوں، میں ربائش اور ذوالفقار کو ایک کر کے رہوں گی، جو کرنا ہے کر لے۔ ماہی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کائنات کو جواب دیے جا رہی تھی۔ آج کائنات کو اپنی ٹکر کی لڑکی ملی تھی۔
مزید وہ وہاں پر کھڑی نہیں رہی، بے عزتی سے ان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ انہوں نے سختی سے روبی کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ گھسیٹنے والے انداز میں لے جا رہی تھی۔ جنت بھی منہ بناتے ہوئے اب ان کے ساتھ جانے لگی۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو اب بس وہ تینوں ہی وہاں پر بچے تھے۔ یار دیکھ، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تیری بہن کو رسوا کرنے کا، میرے لیے وہ قابل احترام ہے، اس لیے میں چاہتا تھا۔ ذوالفقار اپنی صفائی زاویار کو دے رہا تھا۔ تو فکر مت کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں تجھے اچھے سے جانتا ہوں۔ اگر تو صحیح انسان نہ ہوتا تو میں کبھی بھی ربائشہ کو یہاں تیرے ساتھ نہیں بھیجتا۔ اب جب میری بیوی نے چیلنج دے ہی دیا ہے میری ماں کو تو اب شادی کی تیاریاں شروع کر، کیونکہ یہ جو کہتی ہے وہ تو کرتی ہے۔ تو بھائی تیری تو شادی ہے پکا کروانے والی۔ وہ اب مسکرا کر اس کو نارمل رہنے کا کہہ رہا تھا۔ ماہی کا بھی غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر وہ اب سوچ چکی تھی کہ اب خاموش نہیں رہنا، بلکہ اب تو گلا پھاڑ کے بولنا ہے۔ روبی گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ البتہ جنت کائنات کے کان بھرنے میں مصروف تھی۔ میں نہیں کہتی تھی یہ وقت آنے پر اپنا اصلی روپ ضرور دکھائے گی۔ دیکھا نہیں تھا پہلے دن ہی اس نے کیا کیا تھا، اور اب وہ یہ سب کر رہی ہے۔ زاویار اور کھالو کو تو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اب اسے اس حویلی پر راج کرنے کے لیے اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے بھائی کے لیے روبی کو پھنسانے کا سوچا ہے۔ کیونکہ روبی شادی کر کے وہاں چلی گئی تو آپ خود سوچے خالہ جان، پھر تو آپ بیٹی والی ہے اور پھر آپ کو اپنی بیٹی کی فکر ہوگی۔ اگر آپ نے اس سے کچھ کہا تو وہاں پر کیا پتا وہ ہماری روبی کے ساتھ کیا کرے، اس لیے آپ جھک جائیں گی، اور یہ سارا منصوبہ وہ صرف اس حویلی پر راج کرنے کے لیے بنا رہی ہے۔ آپ میری بات سمجھے، وہ ہم سب کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے۔ میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گی، ہرگز نہیں۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ کہہ چکی ہے کہ وہ روزینہ شاہ نہیں ہے جسے آپ اتنی آسانی سے یہاں سے نکال سکے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ آپ کو کتنی باتیں سنا رہی تھی، اور زاویہ چپ کر کے تماشا دیکھ رہا تھا۔ ان کو تو بدگمان کرنے کا بھی فائدہ نہیں، کیونکہ ماہی پر تو اندھا یقین ہے، اور رکھالو کو بھی پتہ نہیں کیا گھول کے پلا دیا ہے، کچھ سنتے ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ میں نے بھی پرسوں کوشش کی تھی تو مجھے یہی کہنے لگی کہ میرا کیا حق ہے، میں تھوڑی اس گھر کی بہو ہوں، اور اب یہاں سے نکلو۔ خالہ جان یہ بہت جلدی یہاں سے نکال دے گی ہمیں۔ آپ کا تو چلو گھر ہے، اور آپ نے دیکھا نہیں کل تو خالو نے بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹا تمہیں کافی وقت ہو گیا ہے، اب تمہاری امی کو بھی تمہاری ضرورت ہوگی۔ اب آپ بتائیں میں کس حق سے یہاں پر رہوں؟ تب بھی بے شرموں کی طرح تو رہ نہیں سکتی۔ زاویہ دوسری شادی مجھ سے کریں گے نہیں تو میں کہاں جاؤں؟ وہ چہرے پر معصومیت سجائے آنکھوں میں جھوٹے آنسو لیے اپنی جگہ پکی کر رہی تھی۔ کائنات کچھ دیر چپ رہی اور پھر اچانک سے اس کی آنکھیں چمکی۔ تم اسی گھر کی بہو بنو گی؟ ہمیشہ حویلی پر بڑی بہو کا راج رہا ہے، حویلی کی چابیاں سب کچھ بڑی بہو کو دی گئی ہے، تو یہ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہے؟ گھر کی بہو تو وہ ہے بڑی، اور بہت جلد چابیاں بھی اسے دے دی جائے گی، اور جب اسے چابیاں دے دی گئی تو اس کا مطلب کہ اب تو حویلی وہی سنبھالے گی۔ تو وہ ابھی بھی مایوس شکل بنا کر ان کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا بڑی بہو، وہ بڑی بہو نہیں ہے۔ وہ آنکھوں میں شیطانیت سجائے جنت کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ عزیز شاہ کے ایک نہیں دو بیٹے ہیں، زاویہ بڑا نہیں ہے، بڑا روزینہ کا بیٹا ابان ہے۔ میں جتنی بھی کوشش کر لوں مگر یہ بات میں نہیں مٹا سکتی کہ عزیز شاہ کا بڑا بیٹا اور اس جائیداد کا زیادہ حصے دار ابان ہے۔ مگر آپ تو اس سے نفرت کرتی ہے پھر، اور اس کا تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ ہاں میں نفرت کرتی ہوں اس سے، مگر مشکل کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی عزیز شاہ کو منانے کی کہ ابان تو اب جا چکا ہے، اسے تو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس کے نام پر جو بھی کچھ ہے وہ زاویار کو دے دیا جائے، مگر عزیز شاہ کبھی بھی نہیں مانے، اور اگر وہ آ گیا اور تمہاری شادی اس سے ہو گئی تو ایک تیر سے 3 شکار ہوں گے۔ اس حویلی کی بڑی بہو اور اس حویلی پر راج کرنے والی صرف تم ہوگی۔ اس کے نام پر جتنا بھی کچھ ہے وہ تمہارے نام ہم کروا سکتے ہیں، اور تیسرا شکار اس ماہی کو دھکے مار کے یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ ہر ایک بار سب کچھ تمہارے نام ہو جائے، پھر اگر اس کو زہر ملا کر بھی دے دے تو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پھر وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ وہ اپنا سارا منصوبہ سوچ چکی تھی۔ جنت کے چہرے پر بھی پراسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں خالہ جان۔ اب وہ دونوں اپنے آگے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ عزیز شاہ کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی۔ ان کی بس ایک ہی رٹ ہوتی تھی کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اس کا حق دینا چاہتا ہوں
جو میں نہیں دے پایا، بس اسے میرے پاس لے آؤ۔ ماہی اور زاویار انہیں یقین دلاتے کہ وہ ضرور اسے لائیں گے، اور اب تو کائنات شاہ نے بھی اپنا پتہ کھیل لیا تھا، یہ کہہ کر کہ ابان کو اب اس حویلی آ جانا چاہیے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کب یہاں سے چلی جاؤں۔ میں مرنے سے پہلے اس بچے سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ جانے انجانے میں بہت غلط ہوا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں میرا ہاتھ بھی ہے۔ وہ ساری بات عزیز شاہ کے سامنے کر رہی تھی۔ ماہی طنزیہ مسکرائی۔ کہیں نہ کہیں نہیں، سب میں آپ کا ہی ہاتھ ہے، وہ دل ہی دل میں اسے جواب دیے جا رہی تھی۔ ماں کی یہ بات سن کر زاویہ اور روبی پہلے تو دونوں حیران ہوئے اور پھر خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کافی کوشش کی تھی ابان کو بلانے کی، مگر اس نے اب یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی شروع کر چکا ہے، اسے بس اب اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ وہ پرانی باتوں کو یاد کر کے اپنی نئی زندگی ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتا، اور اس بات پر وہ دونوں چپ کر جاتے تھے۔ ماہی بھی اپنی طرف سے کافی کوشش کر چکی تھی، مگر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ ویسے تو پورا دن دانی کے ساتھ گزارتا تھا، مگر جب بھی اس کے زخم تازہ ہونے لگتے وہ بائک نکال کر باہر چلا جاتا۔ وہ یادوں سے پیچھے چھڑوانا چاہتا تھا جو نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر ایسا کرتے کرتے 8 مہینے کا وقت گزر گیا۔ اس 8 مہینے میں بہت کچھ تبدیلیاں آ گئی تھی۔ روز اور آدم اب شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابان اور دانی کو اللہ نے اولاد سے نوازنا تھا۔ ماہی اور زاویار کا رشتہ مضبوط ہو چکا تھا، مگر دل میں بٹھائے ہوئے لوگ ابھی تک بیٹھے ہی ہوئے تھے۔ داؤد بیچارے نے کافی کوشش کی، مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلے 8 مہینے سے ہاتھی ملوی والوں کی حویلی میں ہی تھا۔ اس کے گھر والے تو حیران تھے کہ جو لڑکا یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گا، اب تو وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب غزل اس کی بے عزتی نہیں کیا کرتی تھی، اسے مکمل نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ ساری بات ہاتھی ملوی کو بتا چکا تھا۔ ہائے بیٹا، میرے دوست کے نکمے بیٹے، یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ابھی تک تو میں تمہاری شادی بھی کروا چکا ہوتا، لیکن نہیں، تمہیں لگا کہ تم اسے منا لو گے۔ آج تک میرے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوا ہے۔ جب میں تمہاری عمر کا تھا نا، کسی کو بھی کوئی بھی مشورے چاہیے ہوتے تھے، سب میرے پاس آتے تھے۔ اب میں بوڑھا کیا ہوا، میری تو کسی کو اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں تمہیں اس کا نہیں، ایک منٹ، وہ تو تمہیں منہ بھی نہیں لگاتی، اس کو تمہارا کر کے رہوں گا۔ یہ صحیح ہے۔ اور وہ اس بات پر بہت خوش ہو گیا تھا۔ وہ 2 دن پہلے ہی اپنی ماں کو ہاتھی ملوی والی بات بتا چکا تھا کہ وہ بھی اب اس کی مدد کریں گے، مگر اگلی خبر جو سکینہ مظہر نے اسے دی تھی، وہ تو سن کر حیران ہی ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ یار امی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں کیا کروں؟ اتنی مشکل سے سب ٹھیک ہونے جا رہا تھا، اب تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ تو میں کیا کرتی بیٹا، میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ایسا کرنا پڑا۔ تم کچھ کر کے سنبھال لو نا، اب تو ہاتھی ملوی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اسے مزید 2-3 باتیں بتا کر موبائل بند کر چکی تھی، اور داؤد بھاگتے بھاگتے ہاتھی ملوی تک پہنچا تھا۔ او بھائی، آرام سے، کتے پیچھے پڑے ہیں کیا؟ لیکن ایک منٹ، ہمارے گھر میں تو کتے ہیں ہی نہیں۔ ارے انکل، بات سنیں۔ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ یہ لو، پانی پی لو۔ کہیں ایسا نہ ہو تم آج ہی جان دے دو، پھر میں تمہارے اس باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ میں اس کی بیٹی، میرا مطلب بیٹے کو بھی نہیں سنبھال پایا۔ انکل، وہ بولنا شروع ہوا تو ایک سانس میں انہیں سب کچھ بتا چکا تھا۔ اوہ تیری، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ اگر اس لڑکی کو پتہ چلا تو تمہارے منہ پر چپل دے مارے گی وہ۔ کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ اب وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے سوچنے میں مصروف تھے۔ اور اگر روبی اور ذوالفقار کو دیکھا جائے تو ان 8 مہینوں میں ان دونوں کا کوئی رابطہ نہیں تھا، مگر کائنات اب مان چکی تھی۔ کائنات کے لیے اولاد ضروری تھی، مگر جو دولت، جو چیزیں اس نے بہت مشکل سے حاصل کی تھی، وہ ہرگز انہیں نہیں جانے دے سکتی تھی۔ اسے ابھی سب کے سامنے اچھا بن کے رہنا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اگر وہ رشتے کے لیے مان بھی جائے تو اتنا جلدی تو شادی نہیں ہوگی، اور ایک بار وہ ابان اور جنت کی شادی کروا دے، اس کے بعد ان دونوں کا رشتہ بھی وہ توڑوا دیں گی۔ اس لیے منگل والے دن باقاعدہ ہاتھی ملوی والوں کو رشتے کے لیے بلا لیا تھا۔ روبی نے بھائی کے سامنے بہت منت کی تھی، مگر ابان پھر بھی نہیں مانا تھا۔ رات کو جب دانی کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے روبی کی ساری بات اسے بتائی۔ ابان آپ کو جانا چاہیے، وہ آپ کی بہن ہے، اس کا زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس وقت آپ کو اس کے پاس ہونا چاہیے، وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ابان کی جان، تم اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے۔ ابان دانین کو سب کچھ بتا چکا تھا، اور دانین کو اس عرصے میں ابان سے جتنی محبت ہو گئی تھی وہ خود لفظوں میں بھی بیان نہیں کر پاتی تھی۔
وہ دنیا والوں کی نظر میں برا تھا مگر دل سے برا نہیں تھا، یہ بات وہ اچھے سے جان گئی تھی۔ اب تو اس کے دل میں بے انتہا محبت تھی اپنے ابان کے لیے۔ دانین میں نے آپ سے پہلی بار کچھ مانگا ہے کہ آپ مجھے نہیں دیں گے؟ دانین دل سے چاہتی تھی کہ ابان حویلی والوں کو قبول کر لے، کیونکہ روبی اور ماہی نے بہت منتیں کی تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے ابان کو منا لیں گی، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی قسم دے گی تو وہ چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ پائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن میں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑ کے جا سکتا، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ابان، ویسے بھی ابھی دوسرا مہینہ ہے اور میں اماں ابا کے پاس چلی جاتی ہوں، کتنا وقت ہو گیا ہے میں گئی بھی نہیں ہوں، اور بس صحیح موقع دیکھ کر ہم سب کو بتا دیں گے، اور میرے اماں ابا کو تو پتہ بھی ہے ہماری شادی کا، پھر باقاعدہ پورے گاؤں کو بتا دیں گے۔ وہ اس کو سمجھانے والے انداز میں ساری بات بتا رہی تھی۔ لیکن میری جان، آپ جا رہے ہیں؟ ابان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی دانی کی بات کو رد نہیں کر پایا۔ ٹھیک ہے بابا، میں چلا جاؤں گا۔ دانی اس کی اس بات پر خوش ہوئی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنے آگے کے مستقبل کا سوچنے لگی۔ مگر آگے کون سی مصیبتیں ان کا انتظار کر رہی تھی، اس چیز سے سب بے خبر تھے۔ دانی نے صبح اٹھ کر ہی یہ بات ماہی کو بتائی تھی۔ ماہی نے بھی پورے حویلی میں یہ بات بتا دی تھی۔ سب لوگ حیران تھے اور پھر خوش ہوئے تھے۔ عزیز شاہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ پورے گاؤں میں بات پھیل گئی تھی کہ عزیز شاہ کا بڑا بیٹا آ رہا ہے۔ آدم اور روز نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ گاؤں میں آئیں گے۔ ابان نے روز کو دانین کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکے، اور آدم ابان کے ساتھ حویلی میں رہنے والا تھا۔ بالآخر پیر کی رات کو وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ بات حاتم مولوی والوں کو بھی پتہ چل چکی تھی کہ ابان آ رہا ہے، اور وہ سب لوگ بھی دل سے بہت خوش تھے، اور کائنات شاہ کو اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ وہ آئے گا، مگر اب جب وہ آ رہا ہے تو وہ جانتی تھی کہ اس سے کس طریقے سے باتوں میں لانا ہے۔ بالآخر صبح کی کرنیں نکلنے والی تھی۔ روز اور دانین کو انہوں نے گاؤں کے باہر اتار دیا تھا، وہاں سے اب ان لوگوں کو پیدل ہی جانا تھا۔ دانین تو اتنے وقت بعد اپنے گاؤں آ کر رونا ہی شروع ہو گئی تھی۔ روز اسے بس چپ کرواتی رہی، اور پھر چلتے چلتے وہ لوگ دانین کے گھر پہنچے۔ دانی ان کے اماں ابا تو اسے دیکھ کر ہی خوشی سے اچھل پڑے تھے۔ ہائے میری دہی، ہم نے تجھے کتنا یاد کیا، کتنی کمزور ہو گئی ہے تو، کھانا وغیرہ نہیں کھاتی کیا؟ ارے نہیں آنٹی، بالکل بھی نہیں کھاتی، جب بھی بولو تو کہتی ہے دل نہیں کرتا۔ روز پیچھے سے دانی کی امی کو جواب دے رہی تھی۔ کلثوم نے روز کو بھی گلے لگا لیا۔ مقبول ساتھ دینے پہلے دانین کو گلے لگایا اور چند باتیں کی، پھر روز کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں اندر آنے کا کہا۔ اماں، میرا جو کمرہ ہے وہاں پر ایک چارپائی لگوا دے، روز میرے ساتھ وہیں پر ہی رہے گی۔ ارے سو بسم اللہ بیٹا، یہ تمہارا بھی گھر ہے۔ ہاں تھوڑا چھوٹا ہے، غریب ہے نا، مگر کوشش کریں گے کہ کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں۔ مقبول صادق بہت شفقت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ارے نہیں انکل، یہ گھر بہت پیارا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا، اور میں تو خوشی خوشی رہوں گی۔ ابھی وہ لوگ باتوں میں تھے جب غزل بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، اور جیسے ہی غزل کو برابر والے گھر سے آوازیں آنا شروع ہوئی تو وہ سمجھ گئی تھی کہ دانین آ گئی ہے۔ وہ جا کر سیدھا اس کے گلے لگ گئی، اور پھر ان تینوں کی جو باتیں شروع ہوئی تو وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کلثوم کے دروازے پر دستک ہوئی تو چند عورتیں دانین سے ملی اور پھر اسے بتانے لگی کہ بڑے سائی کا بیٹا آ رہا ہے، بلکہ آ گیا ہے، تو سب اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، تو تم لوگ بھی چلو۔ ان تینوں نے بھی اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چلنے کی حامی بھری۔ وہ لوگ جب حویلی کے دروازے تک پہنچے تو وہاں پر اچھی خاصی رش تھی۔ ابان کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ابان کالے کلر کی شلوار قمیض پر پشاوری چپل پہنے، کندھے پر شال اوڑھے، آنکھوں میں کالے چشمے لگائے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہائے کتنا سونا ہے، یہ تو کوئی شہزادہ ہے، ہمیں تو لگتا تھا کہ زاویہ سائی سے زیادہ حسین کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ابان سائی تو اپنی مثال آپ ہے۔ ہائے ماشاءاللہ، نظر نہ لگ جائے انہیں۔ دانین کھڑی لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ دانین کو آج پتہ نہیں کیوں بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ جس کی تعریفیں ہو رہی ہے وہ شخص فقط اس کا ہے۔ اب وہ لوگ گاڑی سے نکل کر حویلی کے دروازے تک آ چکے تھے۔
عزیز شاہ، زاویہ شاہ، کائنات شاہ، ماہین، رباعی شاہ، جنت، سب استقبال کے لیے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ وہ کتنے سالوں بعد اس حویلی میں واپس آیا تھا۔ اسے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی، اسے اس حویلی سے نفرت ہو رہی تھی، مگر جس کے کہنے پر وہ آیا تھا وہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی، اور اس کے لیے تو ابان عزیز شاہ جان بھی دے سکتا ہے۔ ابان کو دیکھ کر جنت تو حیران ہی ہو گئی تھی۔ وہ اتنے وقت تک زاویار پر اپنا وقت ضائع کرتی رہی، اصلی ہیرا تو یہ تھا۔ وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ کسی کی نظر اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، مگر مجموعے کے درمیان کھڑی اس کے دل کی ملکہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ ابان کی نظریں بھی بے ساختہ مجموعے کی طرف اٹھی تھی، اور وہاں پر اس نے اپنے دل کی ملکہ کو دیکھ لیا تھا، اور جو اسے ابھی ماحول برا لگ رہا تھا اب ایک دم اسے سب اچھا لگنے لگا تھا۔ آدم نے اسے خود کی طرف متوجہ کیا۔ بھائی، شک ہو جائے گا سب کو، آپ اتنا مت دیکھیں وہاں پر، وہ سرگوشی والے انداز میں ابان کو بتا رہا تھا۔ ابان نے بھی ایک دم اپنی نظر گھما کر اب حویلی والے لوگوں پر ڈالی۔ عزیز شاہ، کائنات شاہ اور جنت کو چھوڑ کر وہ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ کائنات تو اس سامنے کھڑے انسان کو دیکھ رہی تھی جسے وہ بچپن میں اپنے ظلم کا شکار بنایا کرتی تھی۔ ابھی وہ ایک ہٹا کھٹا مرد بن چکا تھا، اور کائنات شاہ چاہ کر بھی اس بات سے انکار نہیں کر پائی کہ وہ زاویار سے زیادہ حسین ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح، مگر اس کو یہاں بلانے میں صرف مقصد تھا۔ جب وہ مقصد پورا ہو جاتا تو اس کا کوئی کام نہیں تھا یہاں پر۔ آگے بڑھ کر زاویار ابان کے گلے لگا۔ ماہی نے بھی مسکرا کر استقبال کیا۔ روبی تو گلے لگ کر رونا ہی شروع ہو گئی۔ اب باری عزیز شاہ کی تھی، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ ابان نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ وہ کافی کمزور ہو چکے ہیں، مگر جو کچھ اس کی ماں کے ساتھ ہوا وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ ابان بیٹا، عزیز شاہ آگے بڑھ کر گلے لگانے ہی لگے تھے جب ابان نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ عزیز شاہ کے دل میں تکلیف کی ایک لہر دوڑی تھی، مگر انہیں کوئی گلہ نہیں تھا۔ جیسا انہوں نے ابان کے ساتھ کیا تھا اسے تو اور سخت رویہ اپنانا چاہیے تھا۔ وہ تو پھر بھی ان سے ہاتھ ملانے کو تیار تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ وہ ہاتھ ملاتے ہوئے اس سے خیریت دریافت کر رہے تھے۔ الحمدللہ زندہ ہو، ابھی تک دیکھ کر افسوس نہیں ہو رہا؟ اس کا لہجہ کافی تیکھا تھا۔ عزیز شاہ کی آنکھیں زمین کی طرف سفر کر چکی تھی، کیونکہ وہ آنکھیں اٹھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آخر وہ کیسے ابان کی آنکھوں کا سامنا کر سکتی تھی؟ ابان نے بھی زیادہ شرمندہ کرنا نہیں چاہا اور آگے زاویار کو چلنے کا کہنے لگا۔ جیسے ہی زاویار اب اسے آگے کی طرف لے جا رہا تھا، جنت سامنے آ گئی۔ السلام علیکم۔ جنت آج ضرورت سے زیادہ تیار ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابان پہلی نظر والی محبت کا شکار ہو جائے، مگر جس کی آنکھوں میں پہلے سے ہی کوئی قید تھا وہ بھلا کسی اور کی طرف کیا ہی دیکھتا۔ وعلیکم السلام، وہ سرد لہجے میں کہہ کر اب آگے بڑھنے لگا۔ جنت بالکل اس کے برابر چلے جا رہی تھی، نہ جانے کیوں، مگر دور کھڑی دانی یہ سب دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی، اور اسے غصہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا، اس کے بچے کا باپ تھا، اس کی محبت تھا، اور وہ ایسے کیسے چپک رہی تھی اس سے؟ دانی منہ سے بڑبڑائی تھی تو اس کے دائیں بائیں کھڑی دونوں لڑکیاں سب سن چکی تھی۔ دانی، ڈیول بھائی تمہارے ہیں، تم بے فکر رہو۔ ہاں دانی، ابان بھائی صرف تمہارے ہیں، وہ دونوں اسے تسلی دے رہی تھی۔ وہ صرف میرے ہی ہے، میرے علاوہ کسی نے دیکھا نہ تو آنکھیں نکال لوں گی میں۔ آج اس کا ایک نیا روپ ان دونوں نے دیکھا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، لڑکی تب تک معصوم ہے جب تک اس کے شوہر کے پاس کوئی اور لڑکی نہ آئے۔ جیسے ہی کوئی اور لڑکی آتی ہے، بیوی کا ایک نیا روپ ہی سامنے آتا ہے۔ اب تم دونوں یہاں کھڑی رہو گی یا گھر چلنا ہے؟ وہ اب اپنا غصہ ان دونوں پر اتار رہی تھی۔ ارے ہاں چلو چلتے ہیں۔ غزل نے اس کی بات مانی اور اب ان کا اگلا سفر گھر تک تھا۔ 8 مہینے کا وقت گزر چکا تھا، مگر بیلا کی ماں کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ بیلا کے باپ نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا اسے ڈھونڈنے میں۔ بیلا اچھے سے جانتی تھی کہ اسے سہارے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کا باپ اسے یہاں سے لے جائے گا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ساحل سے شادی کر کے بہت اچھا کیا تھا۔ وہ اتنے عرصے میں گاؤں والوں سے اچھا گھل مل گئی تھی۔ اگر اس کو اب دیکھا جائے تو پرانی بیلا کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی۔ سر پر دوپٹہ رکھنا، صبح عورتوں کے ساتھ کھیتوں میں جانا، مٹکوں میں پانی بھر کے واپس آنا، ساحل نے تو اسے منع کر چکا تھا یہ سب کرنے سے، مگر وہ ہر بار یہ کہہ دیتی کہ تم تو چلے جاتے ہو کام پر، میں یہاں پر بور ہوتی رہتی ہوں، اس لیے میں اپنا وقت ان کاموں میں لگاتی ہوں۔ ساحل بھی پھر چپ ہو جاتا۔ ساحل ان 8 مہینوں میں اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ساحل کو تو وہ اب بہت اچھی لگنے لگی تھی، مگر ہر بار وہ یہ سوچ کر اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تھا کہ یہ رشتہ ایک مجبوری کے تحت قائم کیا گیا تھا۔
साहिल ने तो 6 महीने का वक्त दिया था कि वो इन 6 महीनों में उसे छोड़ देगा। जब 6 महीने मुकम्मल हुए थे तो साहिल ने उससे बात की थी तो बेला ने उसके सामने मिन्नत की थी कि इन 6 महीनों में मैंने तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाई, कोई बीवियों वाला हक नहीं जताया। तुम आज भी उतने ही आज़ाद हो जितने पहले थे। घर में इंसान कोई चीज़ कोने में रख देता है, तुम भी बस मुझे वो चीज़ समझकर कुछ अरसे और इस घर में रहने दो। मैं फिर बहुत जल्द चली जाऊंगी। लेकिन न जाने क्यों जब भी वो जाने की बात करती साहिल को तकलीफ हुआ करती थी, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो जाने के लिए ही आई थी। अभी साहिल काम पे निकल ही रहा था जब बेला रोज का सवाल उसके सामने लेकर आ गई। कुछ पता चला उनका? और साहिल हर बार की तरह वही जवाब देता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। बेला माही से भी मिल चुकी थी और उसे रूबी भी बहुत पसंद आई थी। जावियार ने जब बेला को देखा तो हैरान हुआ और फिर साहिल से पूछने लगा, भाई कौन से वजीफे छुप छुप के किया करते थे? वो मुस्कुराकर उसकी टांग खींच रहा था। अरे छोड़ भाई, वजीफे खुद बला के सर पे लगी है। वो उकताए हुए लहजे में कह रहा था। मैं ना कहता था जब तुम्हें कोई लड़की छोड़ जाती थी और तुम मायूस हो जाते थे तो मैं कहता था ना कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की बनाई होगी। देख अब तुझे यकीन आया कि अल्लाह ने तेरे लिए इस मुल्क की नहीं बल्कि दूसरे मुल्क की लड़की बनाई थी, जो 7 समंदर पार से भी आ गई और तेरे नसीब में लिख दी गई। अभी भी तू क्यों मायूसी वाली बातें करता है? एक बार उसकी माँ मिल जाए वो उसी दिन छोड़ेगी मुझे। वो ना चाहते हुए भी अफसरदा हुआ था। जावियार अपने यार को समझ गया था। वो इतने अरसे में उसका आदी बन चुका था। साहिल इतना तो समझ गया था कि वो लड़की दिल से बुरी नहीं है, वो लड़की एक अच्छी इंसान है, मगर वो इस हकीकत का क्या करता कि वो लड़की आर्जी तौर पर उसकी ज़िंदगी में आई है और वो लड़की बहुत जल्द चली जाएगी। साहिल इन्हीं सोचों में पुलिस स्टेशन में बैठा था जब उसे एक खबर मिली। सर्जन का आपने पता करने के लिए कहा था, उनका पता चल चुका है। और साहिल को ये एकदम एक झटका सा लगा था। यानी बेला की माँ का पता चल चुका है, यानी बेला के जाने का वक्त आ चुका है, यानी बेला रऊफ को छोड़ के जाने वाली है। बेला साहिल रऊफ को छोड़कर जाने वाली है, जिससे साहिल को मोहब्बत होने लगी थी। वो उसकी ज़िंदगी से जा रही थी, लेकिन उसे बुरा क्यों लग रहा था? वो तो जाने के लिए ही आई थी, मगर उसे एकदम अपने सीने में तकलीफ़ महसूस हुई। मगर ऑफिसर ने जब अपनी बात मुकम्मल की तो साहिल हैरान होकर अपनी जगह से खड़ा हुआ था। क्या खबर पक्की है? जी सर पक्की है। साहिल को एकदम पसीने आने लगे। तो मैं एड्रेस मुझे SMS कर दो। तुम ये एड्रेस मुझे SMS कर दो। वो ऑफिसर को हिदायत देकर अब घर की तरफ जाने लगा था, क्योंकि उसे ये सारी बातें अब बेला को भी बतानी थी। बेला पड़ोसियों की बकरियों के साथ खेल रही थी जब उसे साहिल की गाड़ी आती हुई नजर आई। पहले तो वो हैरान हुई और फिर परेशान। ये उसके घर आने का वक्त नहीं था। आज वो वक्त से पहले घर आया था, लेकिन क्यों आया था? वो काफ़ी परेशान थी। साहिल अंदर दाखिल हुआ तो बेला उसके पीछे ही घर के अंदर दाखिल हुई थी। क्या हुआ है? सब ठीक है? वो पीछे से आवाज़ देकर उसके सामने आ गई थी। साहिल को समझ नहीं आया कि उसे ये सब कैसे पता, लेकिन उसे ये सब बताना था। बेला मेरी बात सुनना। बेला को सोफे पर बैठने का कहकर अब उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था। साहिल क्या हुआ है? मुझे परेशानी हो रही है, बताएं मुझे। बहुत परेशान होकर उसे कह रही थी। साहिल उसे एक एक बात बताता गया और बेला पर तो मानो बिजलियाँ गिर गई थी। आप मजाक? साहिल नहीं, साहिल ऐसा नहीं हो सकता। साहिल ऐसा कैसे हो सकता है? वो दहाड़े मार कर रोना शुरू हो गई। जो खबर बताई गई थी वो खबर एक बेटी के लिए सुनना इतनी आसान नहीं थी। बेला संभालो खुद को। वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों की सख्त गिरफ्त में लेते हुए उसे चुप करवा रहा था। साहिल ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ है। किसी ने आपको गलत खबर दी है। आप पूछे दोबारा। बल्कि हम वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के खुद देख लेते हैं। मैं कह रही हूँ ये झूठ है। साहिल झूठ है ये। वो अपने आंसू बेमोल करे जा रही थी। एकदम साहिल ने उसको अपने सीने से लगा लिया और वो उसके सीने से लग कर और बिलक बिलक कर रोने लगी। साहिल मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? क्यों साहिल? मैं क्या करूँ? मुझसे सब्र नहीं हो रहा। रोते रोते अपनी तकलीफ बताई जा रही थी और जितनी तकलीफ बेला वहाब इब्राहिम को हो रही थी उतनी ही तकलीफ साहिल रऊफ को भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसके आंसू थमे तो वो गाड़ी की चाबी उठाकर उसे उस जगह पे ले जाने लगा। वो भी किसी ट्रांस की कैफियत में उसके साथ चलती जा रही थी। गाड़ी में बैठकर अब गाड़ी अपने अगले सफ़र को पहुंच चुकी थी, जो सफ़र हरगिज़ सुकून वाले नहीं था। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगला एपिसोड मैं अगले वीक आपको दूंगी, क्योंकि राइटर अभी बहुत स्लो लिख रही है। मेरी रिक्वेस्ट है राइटर से कि प्लीज़ जल्दी जल्दी लिखे।
اور جلدی جلدی مجھے ایپیسوڈ دے دے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔